بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں اب ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے. بڑا مختصر سا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول نے کیا دعوت دی، انبیاء نے کیا دعوت دی، اور قوم کے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا، اور کیا کیا ان کے جرائم تھے یا پھر کیا ان کے اندر برائیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا. ایک پرٹیکولر ایک ان کا ایک گناہ تھا اور اسی کی اصلاح کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا. لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان پر کیا عذاب آیا. سورہ اعراف میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں ملے گا کہ کس قوم پر کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا. سب سے پہلے انشاءاللہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم سب سے پہلے جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف. تو انہوں نے کہا قوم کے لوگوں سے کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. بے شک مجھے اندیشہ ہے یا مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں عذاب کا، اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. آیت نمبر 60. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. کہا سرداروں نے، ان کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تجھے کھلی گمراہی میں. نعوذ باللہ، وقت کے نبی کو وہ کھلی گمراہی میں بول رہے ہیں. آیت نمبر 61. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، نہیں ہوں میں گمراہی میں، اور لیکن میں تو رسول ہوں، ایک رسول ہوں، تمام جہان کی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. آیت نمبر 62. ابلغکم رسالت ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. اور مزید نوح علیہ السلام نے فرمایا میں پہنچا رہا ہوں تمہیں جو رسالت دے کر میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، جو پیغامات میرے رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے. اور میں کیوں آیا ہوں، اور میں خیر خواہ ہوں تمہارا، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم سب جانتے ہو. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون.
مزید نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا تعجب ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، ایک آدمی پر، ایک انسان پر، تمہیں میں سے ہے وہ، اور اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں جو ہے خبردار کرے اور اس طرح تم غلط کاموں سے بچ جاؤ، اور اس طرح کہ تم پر رحم جو ہے وہ رحم کو پا سکو. یعنی اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم ہو جائے. آیت نمبر 64. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. پھر ہوا کیا کہ جھٹلا دیا ان سب نے نوح علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم نے بچا لیا اسے. کسے؟ نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور کیسے بچایا؟ کشتی میں، اور ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. بے شک وہ لوگ تھے اندھے بن کر رہنے والے، یعنی لوگ جو ہے وہ اندھے بنے رہنا چاہتے تھے. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے آگے ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور بیکار یعنی دو طریقے کے جو ہے وہ فصل کی جو یہ دی ہے، مثال دی ہے. اور انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ مختلف انبیاءوں کے مختلف جو ہے ان کے قوم کے بارے میں، انبیاء نے کیا دعوت دی اس کے بارے میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اور یہاں پر بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ جو لوگ انبیاء رسولوں کی بات کو مان لیتے ہیں وہ زمین میں ایک بہترین جو ہے وہ فصل کی طرح جو ہے نکلتے ہیں، بہترین بات کو پھیلاتے ہیں. اور جو لوگ انبیاء کی بات نہیں مانتے ہیں وہ بیکار فصل کی اگزامپل اللہ نے یہاں پر دی ہے. اسٹوری کی طرح انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو تاکہ بات ہمیں جو ہے وہ واضح ہو جائے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو. یہ اس طریقے سے اس انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ ہم نے بھیجا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ہر پڑھنے والے کو کہ انبیاء اور رسول خود جو ہے وہ رسول بن کر نہیں آ جاتے تھے، بلکہ ہم ان کو سلیکٹ کرتے تھے، ہم ان کو بھیجتے تھے. اچھا کہاں بھیجتے تھے؟ ان کی قوم کی طرف. جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، دیکھیے کہ ہر رسول نے ایک کامن دعوت دی، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہر بھیجے گئے ہوئے رسول اور انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے یہی کہا اعبدوا اللہ، کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارا کوئی بھی معبود اس کے سوا، یعنی اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف بندگی اس اللہ کی کرو. یہ آیت کامنلی ہمیں سب انبیاء اور رسول کے قصے میں ملے گا انشاءاللہ. اور مزید کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ اگر تم نے آج اللہ کو نہیں پکارا، آج تم نے صرف اللہ کو نہیں جو ہے پوجا یا اللہ کی عبادت نہیں کی، تو ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں گھیر لے گا. چلیے کتنی پیاری بات جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا. اب آپ نا تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ انبیاء رسول کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے قوم لوگ اتنے اڑیل دماغ کے کہ کس طریقے سے ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. قال الملأ من قومه، اب وہ اس قوم کے سردار کہنے لگے، ان کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے. اور یہ بات میں بار بار آپ کو بولتی ہوں کہ جب دیکھیے کسی سماج میں، کسی ایریا میں جب کوئی داعیہ دین اٹھتا ہے
دین کا کام کرنے کے لیے جب وہ اپنی کوششیں کرتا ہے تو جو چوٹ پڑتی ہے نا سماج کے لوگوں پر پڑتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت اسٹیٹس سمجھتے ہیں، جو دین پہ عمل کرنے کو اپنے آپ میں چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اتنی بڑی ہوں، اتنے بڑے گھرانے کی ہوں، یا پھر میرا کوئی اسٹیٹس سماج ہے، میں کیسے دین پر عمل کر سکتی ہوں. نعوذ باللہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دین پر عمل کرنا تو غریب غربا کا کام ہے. چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ان کی زندگی تو بیکار ہے. بھائی یہ تو جا کے پھر وہ غریب غربا ہے وہی دین پر عمل کرے. تو دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. یہ پہلے سے تھاٹس چلی آ رہی ہے. اب بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے اسٹیٹس پر چوٹ پڑی، ان کے لائف اسٹائل پر چوٹ پڑی. انہوں نے کیا کہا دیکھیے، نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیتے، انا لنراک فی ضلال مبین. اللہ اکبر. دیکھیں بے شک ہم تو تجھے گمراہ دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ایک کام کریں، قوم کے لوگوں نے کیا کیا جواب دیا ایک طرف اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور یقین کریں جب آپ اللہ کی کتاب کو لے کر سماج میں نکلیں گے نا لوگ سمجھانے، یہ ساری تانے آپ کو ملیں گے، کیونکہ ہمیں مل چکے ہیں تانے، ابھی بھی ملتے ہیں. سو واٹ. دیکھیے صبر کیوں آتا ہے، لوگوں کی بات سن کے ہمیں کیوں صبر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے الحمدللہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کا کام کرنے نکلو گے نا تو اس طریقے سے تمہیں ٹون کریں گے لوگ، اس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ بالکل نیچے گرانے کی کوشش کریں گے. اب نوح علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی، ان کو یہ بھٹکے ہوئے لوگ، یہ گمراہ لوگ کہتے ہیں اے بھائی تم ہی گمراہ ہو، تم گمراہی میں ہو. آج دیکھیے کہ جو انسان کتاب و سنت کو لے کر نکلتا ہے نا، ہر اس شخص کو یہ جملہ ضرور سننے ملتا ہے، بھائی ہم تو بڑے بڑے دیندار ہیں، تم ہی گمراہی میں ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو. کوئی بات نہیں، بولنے دو. پہلے کے انبیاء اور رسولوں کو بھی بولا گیا ہے، تو میں کون سی چیز ہوں یہ سوچا کرو. اللہ میں تو تیری ایک چھوٹی سی حقیر سی بندی ہوں، مجھے کسی نے کہہ دیا تو سو واٹ، کیا ہو گیا. دیکھیے آپ کی ذات کے بارے میں کوئی کہے نا تو اس کو برداشت کر جائیں، پی جائیں، وہ صبر کر جائیں اس وقت. ہاں لیکن اللہ کے دین کے بارے میں کوئی کہے نا اس وقت بالکل خاموش نہ رہیں. بات سمجھ آ رہی؟ دونوں میں فرق سمجھیے. اگر اللہ کے دین کو کوئی نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے دین کو کوئی برا کہہ رہا ہے، وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو آپ آواز اٹھا سکتی ہیں. لیکن آپ کی ذات پر اگر کوئی کہہ رہا ہے نا، چھوڑ دے، بولے جانے دے، اللہ میں تیرے لیے خاموش ہوں، تیرے دین کے لیے خاموش ہوں. دونوں میں فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی یہ میرے خلاف بول رہا ہے یا اللہ کے دین کے خلاف بول رہا ہے. اس فرق کو سمجھے، اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں بات کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے چلیں. علیہ السلام کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا ان سے، اور ویری کلیئرلی آنسر کہ ابلغکم رسالت ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے مجھے اور آپ کو یہ بولنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، میں نے تو پہنچا دیا، میرے رب نے جو مجھے سکھایا تھا، میرے رب نے جو مجھے پیغام دیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا. اور سنو، میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تو وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو. دیٹ مینس آپ یہ مت سوچو کہ انبیاء اور رسولوں کو غیب کا علم تھا، بالکل نہیں. یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس چیز کو آپ بھی بول سکتے ہو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے آج آپ اللہ کی کتاب سے جو کچھ سیکھ رہی ہیں، یا جس کے پاس ابھی تک یہ میسج نہیں گیا ہے، آپ ان سے کہہ سکتے ہو بھائی اللہ کی کتاب سے مجھے وہ چیز پتا چلی ہے جو تمہیں نہیں پتا چلی ہے. اس کا مطلب پتہ یہ نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ کو کچھ غیب کا علم ہو گیا ہے. دیکھیے کیوں اس طریقے کی لوگ باتیں کرتے، پتہ ہے حالانکہ بہت کامن بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں کتنے فیوچر کی بات دی گئی ہے نا، قیامت کی، آخرت کی. اور جب دیکھیے کہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں نا، ہمارے اندر ایک حکمت پیدا ہوتی ہے، ایک وزڈم پیدا ہوتا ہے. ایک بندے مومن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے جو وزڈم، جو حکمت دیتے ہیں، وہ بندے مومن اس بیس پر حالات کو دیکھ کر بات کرتا ہے. اس کو اللہ نے جو حکمت عطا کی ہے،
نعوذ باللہ کچھ لوگ اس کو غلط پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں، اوہو اس کو کیا غیب پتہ ہے یہ بات کر رہا ہے۔ دیکھیے بندے مومن کو غیب نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو حکمت دی ہے اس کے بیس پر وہ بات کرتا ہے، دیکھو بھائی تم ایسا کر رہے ہو نا تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جوتشی ہو گیا یا وہ غیب جانتا ہے، نعوذ باللہ ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ باتیں خود ہم اللہ کے کلام میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا یہ کس طریقے کی معلومات تھی؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تعجب ہوتا ہے تمہیں، کیا بات تمہیں عجیب لگ رہی ہے؟ یہ بات کہ آیا تمہارے پاس ایک نصیحت کرنے والا من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص آیا تمہیں میں سے۔ دیکھیں تمہیں میں سے، اس پر غور کریں۔ وہ جو انبیاء اور رسول آتے تھے نا کوئی انوکھے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ منکم پہ دھیان دیجئے کہ انہی کے ذات برادری کے ہوتے تھے، انہی کے قوم کے لوگوں میں سے ہوتے تھے، انہی کے انہی کی امت میں سے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ وجہ اللہ نے بتا دی ہے کہ کیوں انہی میں سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ ایک کامن سی مثال دوں میں آپ کو کہ ابھی الحمدللہ آپ سننے کا کام کر رہی ہیں، میں اللہ کے کلام میں سے آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ آپ میں سے اگر میں کچھ ادر لینگویجز کو یوز کروں جو آپ نہیں جانتی ہیں تو ایک بات بتائیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی؟ بالکل نہیں سمجھ آئے گی۔ میں وہ زبان یوز کروں جو آپ کو زبان نہیں آتی ہے، یا الحمدللہ آپ ہندوستانی ہیں میں ہندوستانی ہوں، ایسے مسلمان بھی کچھ زبانیں ہماری ملتی جھلتی ہیں، یا غیر ملک کا بھی کوئی ہے تھوڑی بہت اگر اس کو عربی لینگویج آتی ہوگی تو وہ اس کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے چلو بھائی۔ اگر کوئی غیر ملک کا آ جائے اور اپنی ہی زبان میں وہ ہمیں کچھ درس دے یا باتیں بتائے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے انبیاء اور رسول کو انہی کی قوم میں سے اٹھاتے تھے تاکہ انہیں بات سمجھ آ جائے، تاکہ وہ آسانی سے اس کی بات کو مان لے۔ پر نعوذ باللہ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے کہ کوئی فرشتہ آتا وہ ان کا باڈی گارڈ بنتا یا وہ تصدیق کرتا کہ بھائی اللہ کے رسول ان کی بات مان لو، تو یہ تو میں سمجھتی ہوں بیوقوفانہ حرکتیں ہیں۔ اگر دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، بھائی اگر میں فرشتہ بھیجتا، پیچھے ہم نے پڑھا نا فرشتے بھی آتے تو انسانی شکل میں آتے، اچھا فرشتے آتے اس میں بھی انسان ایکسکیوز دیتا، ارے یہ تو فرشتے ہیں نا، یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا، ہم تو انسان ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچئے انسان کے پاس اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کی 100 بہانے، کیونکہ دیکھیے جس کو ماننا ہے نا وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، آمنا باللہ، میں اللہ پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی بھی مانتا ہوں۔ لیکن جس کو نہیں ماننا ہے الحمدللہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی کہ جب کسی کو بات نہیں ماننی تو 100 بہانے کرتا ہے۔ وہ انداز آپ کو یقیناً ان جو ہے واقعات میں ملے گا۔ ایک ایک انبیاء کا واقعات ہم دیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا پھر جب نوح علیہ السلام نے کہا بھائی میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہیں میں سے تمہارے رب کی طرف سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ کیوں انبیاء کو رسولوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ تاکہ لوگ ان کی میلادیں منائیں، لوگ ان کے نعرے لگائیں؟ نہیں، لِتُنذِرَکُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، اور اسی طرح تم جو ہے وہ غلط چیزوں سے تاکہ تم بچتے رہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر تم اس جو ہے وہ اس کے خبردار کرنے سے بچ گئے اور تم غلط چیزوں سے اگر بچتے رہو گے تو لعلکم، تو ہو سکتا ہے شاید تم پر رحم ہو جائے، شاید تم پر اللہ کی رحمت آ جائے۔ سوچے ذرا آج کیا وجہ ہے جو مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ رہی ہے؟ آج اللہ ان پر رحم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی باتوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ غلط چیزوں سے بچنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ یہاں پہ ان چیزوں کو نوٹ کرنے جیسی ہے، یقین کریں کچھ باتیں ایسی کہ آپ کو لکھیں، آپ خوبصورت الفاظ میں لکھیں، خوبصورت پین سے لکھیں، اتنی خوبصورت باتیں ابھی آ رہی ہیں، اور بتائیں آپ لوگوں کو جب آپ کے سامنے حالات کا رونا روئے نا کوئی، ان آیتوں کو آپ سنا دے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی اپنی زبان سے، لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبانی آپ سن لو۔ کچھ لوگ شکایت کرتے نا، ہائے اللہ تو مجھ پر رحم ہی نہیں کرتا ہے، اللہ کو میرے اوپر رحم نہیں آتا ہے کیا؟ تو آپ ان سے کہو اللہ کی رحمت تو سب پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کا ڈر اپناؤ، اس کا تقوی اپناؤ، رسول اور انبیاء نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ ہوا کیا؟
اتنی خوبصورت دعوت دی نوح علیہ السلام نے، ہوا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، ٹھیک ہے چلے، پھر انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے بھی اپنی سنت کو پورا کیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی میں جو تھے نوح علیہ السلام کے، اس کو ہم نے بچا لیا اور ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو. بے شک وہ لوگ اندھے بنے ہوئے تھے، اندھے تھے وہ لوگ. آپ کو لگتا ہے اندھے تھے؟ یہ کون سا اندھا پن ہے؟ یہ ضمیر کا اندھا پن ہے. یہ من کی آنکھیں ان کی جو ہے وہ ماری گئی تھی، من کی آنکھیں بند کر کے رسولوں کی باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے پاس تیرے اور تیرے رسول کی جو بھی تعلیمات آئے اس کو ماننے والے بنا، نہ کہ تو جھٹلانے والا بنا. الحمدللہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر پورا ہوا. الحمدللہ. آیت نمبر 64 پہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سب سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.